أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے روشن آواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی، ترجمہ تشریح بیان کیا گیا۔ اب اس سورت کی آیت اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ عنوان ہوتا ہے سوال کرنے کا طریقہ۔ جمہور نے صراط پڑھا ہے، بعضوں نے صراط کہا، اور زے بھی ایک قرت ہے۔ قرا کہتے ہیں، یعنی قرا یعنی حضرات بنی عذرا اور بنی قلب کی قرا یہی ہے۔ چونکہ پہلے ثنا اور صفت بیان کی تو اب مناسب تھا کہ اپنی حاجت طلب کرے، جیسا کہ پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ بندے کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ خیال کیجئے کہ اس میں کس قدر لطافت اور عمدگی ہے کہ پہلے پروردگار عالم کی تعریف اور توصیف، پھر بعد میں اپنے بھائیوں کی حاجت کی طلب۔ یہ وہ لطیف پیرایہ ہے جو مقصود کو حاصل کرنے اور مراد کو پا لینے کے لیے تیر با ہدف ہے۔ یعنی پہلے اللہ کی تعریف کی جائے اور پھر اس کے بعد اس سے طلب کی جائے۔ کبھی سوال اس طرح ہوتا ہے کہ سائل اپنی حالت اور حاجت کو ظاہر کر دیتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے پروردگار، جو بھلائیاں تو نے میری طرف نازل فرمائی ہیں میں ان کا محتاج ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ کبھی سوال اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سائل صرف تعریف اور بزرگی بیان کر کے چپ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اور جگہ پر قول ہے کہ مجھے اپنی حاجت کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تیری مہربانیاں بخشش مجھے کافی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ داد و حش تیری پاک عادتوں میں سے داخل ہے، صرف تیری پاکیزگی بیان کر دینا، تیری حمد ثنا کرنا ہی مجھے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو کبھی تو ہدایت بنفس متعدی ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں ہے۔ اور جگہ پر فرماتے ہیں یعنی ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، بھلائی اور برائی دونوں کے، اور کبھی ہدایت الہ کے ساتھ متعدی ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ یہاں ہدایت ارشاد اور دلالت کے معنی میں اسی طرح فرمان ہے۔ البتہ سیدھی راہ دکھاتا ہے وہ، اور کبھی ہدایت لام کے ساتھ متعدی ہوتی ہے، جیسے جنتیوں کا قول قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صراط مستقیم کے معنی سنیے۔ امام ابو جعفر ابن جریر فرماتے ہیں
مراد اس سے واضح اور صاف راستہ ہے جو کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو۔ عرب کی لغت میں شاعروں کے شعر یہ معنی صاف طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ بے شمار شواہد اس سے موجود ہیں۔ صراط کا استعمال بطور استعارہ کے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہدنا الصراط المستقیم کہیے، یعنی ہمیں ہدایت والے راستے کا الہام کر اور اس دین الہی کی سمجھ دے جس میں کوئی کجی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول مروی ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی صراط المستقیم کی۔ اس کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھے ترچھے ادھر ادھر کی راہ پر نہ جاؤ۔ ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے۔ جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خبردار، اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ پر لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا قرآن پاک ہے، اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا وہ کھٹکا ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابن حاتم اور ابن جریر ترمذی اور نسائی میں بھی اس کو بیان کر چکے ہیں اور یہ حسن ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد حق ہے۔ ان کا یہ قول سب سے زیادہ مقبول ہے اور ان سب اقوال میں کوئی مخالفت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ امام ابو جعفر ابن جریر کا فیصلہ ہے کہ میرے نزدیک اس آیت کی سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم توفیق دیے جائیں اس چیز کی جو باری تعالیٰ کی مرضی کی چیز ہو، جس پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو جائے اور ان پر انعام کیا ہو۔ صراط مستقیم یہی ہے، اس لیے کہ جو شخص ان چیزوں کی توفیق، اس چیز کی توفیق دیا گیا، جس کی توفیق اللہ کے نیک بندوں کو تھی، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہید اور صالح لوگ تھے، اور وہ اسلام کی اور رسولوں کی تصدیق کی اور کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے اور اس پر لگے رہے اور برے کاموں سے منع کیا، اچھے کاموں پر لگے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلیفہ اور تمام نیک بندوں کے راہ توفیق صراط مستقیم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ، اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمائی، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاؤ۔ اس آیت میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا ایسا ہی ہے جیسے یہاں ہدایت والوں کو ہدایت کی طلب کا حکم دینا۔ اس سے مراد دونوں جگہ ثابت قدمی اور استمرارہ ہے، ایسے اعمال پر ہمیشگی کرنا جو اس مقصد کے لیے حاصل کرنے میں مدد پہنچائے۔ اس پر یہ اعتراض وارد ہو بھی نہیں سکتا کہ یہ حاصل شدہ چیزوں کا حاصل کرنا ہے۔ اور دیکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے ایماندار بندوں کو حکم دیا کہ وہ کہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس کی رحمت عطا فرما، تو بہت بڑا دینے والا ہے،
عطا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہ ہوئے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں اس سے نہ ہٹا۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین۔